بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. کل کے مجلس میں لیلۃ الاسراء والمعراج پر گفتگو شروع کی تھی اور ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں. براق ایک جانور ہے جو کھچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا ہے اور بہت تیز رفتار، جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم چلتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہوئے تو وہ کچھ ہل رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام جلدی براق سے بولنے لگے کہ اے براق، تجھے معلوم ہے کہ آج سے پہلے جتنے لوگ سوار ہوئے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز اللہ کی نگاہ میں تجھ پر کوئی سوار نہیں، تو باز آ جا. تو جب براق نے یہ سنا تو اس سے پسینہ نکلنے لگا. چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور اب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے مسجد اقصیٰ کی طرف. اب راستے میں بھی کئی واقعات پیش آتے ہیں، جیسے کہ کہا تھا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے کہ ایک درخت والی جگہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ادھر اتر جائے اور کچھ نماز پڑھیے. نماز پڑھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ عنقریب ہجرت کریں گے اور اس کا نام ہے یثرب. یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا یثرب. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے. پھر دوبارہ سفر کرتے ہیں، دوبارہ کہا جاتا ہے کہ ادھر اتر جائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا ہے. پھر کچھ اور آگے جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ مدین ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام 10 سال یہاں قیام فرمایا تھا. پھر کچھ آگے جاتے ہیں تو بیت اللحم پہنچتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے رحمتیں مریم علیہ السلام پر جو نازل ہوئے تھے. تو یہاں بھی آپ کچھ نفل نماز پڑھ لیجئے. تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس سے ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جو چیز اور جس سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں اس سے برکت حاصل کرنا چاہیے. کہ ان تمام جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے یہ تمام بابرکت جگہ تھے. اسی طرح راستے پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے کہ ایک بڈھی نے اور ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. اس عورت نے پکارا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کی طرف توجہ مت کرنا، اس کی طرف دیکھنا مت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دیا. اسی طرح کچھ آگے چلے تو ایک بڈھے پر گزرنا ہوا اور اس بڈھے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. تو دوبارہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی بتاتے ہیں کہ اس بڈھے کی طرف مت دیکھنا، اس کو کوئی توجہ مت دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڈھے کی طرف نظر نہیں کیا تھا. تو کچھ آگے چلے تو پھر بتایا گیا
کہ یہ جو بریا تھی یہ اصل میں یہ دنیا تھی، دنیا، اور دنیا کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنی طرف مائل کرے، اور اس بریا کی عمر جتنی تھوڑی اور قلیل باقی رہ گئی ہے اتنی ہی عمر دنیا کی باقی رہ گئی ہے۔ جس طرح اس بریا کی عمر تھوڑی ہے اسی طرح اس دنیا کی عمر بھی اب تھوڑی ہی رہ گئی ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں میرے نبی بننے میں اور قیامت کے وقوع ہونے میں اور قیامت کے واقع ہونے میں جو فاصلہ ہے وہ اس طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہادت کی انگلی کو اور اپنے جو درمیانی انگلی کو ان دونوں کو کھڑا کیا اور اس طرح کیا کہ میرے نبی بننے میں اور قیامت کے واقع ہونے میں جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی باقی رہ گیا، جتنا ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے اتنا ہی اب تھوڑا فاصلہ رہ گیا قیامت کے درمیان، یا یہ کہ جس طرح یہ درمیانی انگلی یہ شہادت کی انگلی سے تھوڑا بڑا ہے، جتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان ان دونوں انگلیوں کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ اب رہ گیا قیامت کے وقت کے درمیان۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا معراج کی رات میں کہ دنیا کی عمر اتنی تھوڑی رہ گئی جتنی اس بریا کی عمر باقی رہ گئی، اور وہ جو بڈھا تھا وہ اصل میں شیطان تھا، اور دونوں کا مقصد بریا اور بڈھا دونوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنی طرف مائل کرے اور یہ کہ آپ ان کی طرف کچھ توجہ دیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی طرف توجہ مت دینا۔ چنانچہ اسی طرح سیرت کے کتابوں میں کئی اور واقعات بتائے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصیٰ پہنچنے سے کئی اور واقعات بھی پیش آئے تھے، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کسی دوسرے مجلس میں اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ واقعات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچتے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر سوار ہو کر آئے تھے؟ براق پر۔ تو وہاں باہر ایک چیز تھی جہاں دوسرے انبیاء کرام براق کو باندھتے تھے، تو اس جگہ پر یہاں بھی اس براق کو باندھا گیا۔ اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ براق کو انہوں نے باندھا کیوں؟ ایسا تو نہیں تھا کہ براق بھاگ کر کہیں جانے والا تھا، تو براق کو یہاں کیوں باندھا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک سبق سکھانے کے لیے کہ یہ دنیا یہ اصل میں دار الاسباب ہے، تو اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ براق کو باندھا گیا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کیا، جس طرح کہ ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی اور دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعقلھا واتوکل، کہ کیا میں اپنی سواری کو باندھوں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کروں، یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کروں، اس کو کھلا رہنے دوں کہ جب میں دوبارہ مسجد سے نکلوں گا تو اللہ پر بھروسہ کروں کہ جانور اور سواری ادھر ہی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اعقلھا وتوکل، کہ اس کو باندھو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرو، کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرو۔ یہ جو ابھی ماسک کا جو مسئلہ ہے کہ علماء کرام جو کہتے ہیں جمعہ کے مجلس پر کہ ماسک پہنو، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کو اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو۔ اسی سے ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الا نتداوی، کہ کیا ہم علاج نہ کریں،
کیا ہم دوائی نہ کھائیں کہ دوائی کھانے میں شاید یہ توکل کے خلاف ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بالکل علاج کرو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں بنائی ہے مگر اس کے لیے شفا بھی بنائی ہے، سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بیماری کیا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی علاج نہیں بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الحرم، بڑھاپا یعنی موت، کہ اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور بڑھاپے سے۔ تو معلوم ہوا کہ جب براق کو باندھا گیا تو اس میں ہمارے لیے سبب تھا کہ اسباب کو اختیار کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ کچھ انبیاء کرام رکوع میں ہیں، کچھ سجدہ میں ہیں، یعنی انبیاء کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرے روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے منتظر ہیں تمام انبیاء کرام۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں تو کچھ دیر بعد اذان دی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے۔ تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام جو آئے سب کے سب صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اذان دی گئی، اقامت دی گئی، سب صف میں ہیں اور سب انتظار میں ہے کہ آج امامت کون کرے گا، آج امامت کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ اس عظیم مجمع میں کہ تمام انبیاء کرام حاضر ہے، اس شرف کس کو حاصل ہوگا؟ سب صف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور مجھے آگے کرتے ہیں کہ آج آپ کو یہ شرف حاصل ہوگا، آج آپ امامت کرائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کے امام، سید الانبیاء والمرسلین، کہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے سردار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر ان انبیاء کرام سے کچھ بات بھی کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں، بات چیت کر کے باہر نکلتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 برتن اور 2 پیالے پیش کرتے ہیں۔ ایک برتن میں دودھ، خالص دودھ، اور دوسرے برتن میں شراب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو بھی آپ پینا چاہے آپ پی لیں۔ شراب پینا چاہتے ہیں تو شراب پی لیں، دودھ پینا چاہتے ہیں تو دودھ پی لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی گئے۔ دودھ پینے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ آپ کو فطرت کا راستہ بتایا گیا، کہ جو دودھ آپ نے اختیار کیا یہ فطرت ہے۔ اگر آپ شراب اختیار کر لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ تو دودھ یہ فطرت ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی غذا، سب سے پہلی چیز جو اس کے منہ میں جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دودھ۔ تو دودھ یہ فطرت۔ اور ایک سوال بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب کیوں پیش کیا گیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب تو حرام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب کیوں پیش کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت شراب
حرام نہیں تھا. شراب تو حرام ہوا مدینہ منورہ میں، اور معراج کا سفر یہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں. تو اس وقت شراب حلال تھا. لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سیرت کے مضمون میں کہ نبوت کے ملنے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ تمام انبیاء کرام نبوت کے ملنے سے پہلے اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آپ کو کچھ گوشت وغیرہ کچھ کھانا پیش کیا گیا تھا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا کہ یہ جانور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اسی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جانا چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی شراب پیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے، میں شراب کو اپنے آپ پر حرام سمجھتا تھا. تو اگرچہ وہ حلال تھا، انبیاء کے صحابہ کرام پیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر شراب کو حرام سمجھتے تھے. تو معراج کے رات میں یہ دونوں برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا. پھر آسمان سے ایک سیڑھی نازل کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر چڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے خوبصورت سیڑھی میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، اتنی جمیل اور اتنی خوبصورت. اور یہ وہی سیڑھی ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس ہی سیڑھی سے آدمی کی ارواح اور انسانوں کی ارواح اسی سیڑھی سے آسمان کی طرف چلتی ہے. یہ وہی سیڑھی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اوپر چڑھے تھے. اور کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ سیڑھی ہوگی تو کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چلنا ہوگا کہ ہم تو تھوڑا اوپر چل نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پہلے آسمان تک چلتے گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عالم، لیکن یہ ہمارے زبان میں سمجھ لیجئے گویا ایسا کوئی لفٹ، ایسکیلیٹر، ان دونوں میں سے کہ کوئی آٹومیٹکلی اوپر چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں. پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہاں ایک دروازہ ہے. جبرائیل علیہ السلام دروازے پر دستک دیتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے کہ کون؟ جواب دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ جبرائیل. اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن دربان پھر بھی پوچھتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے؟ جی بالکل بلایا گیا. پھر دربان دروازہ کھولتا ہے. تو یاد رکھنا اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں گئے تھے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان، تمام آسمانوں میں جو دربان تھا، گیٹ کیپر تھا، اس نے پوچھا کہ کون؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا ان کو بلایا گیا؟ پھر دروازے کو کھولا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اور آدمی جب اپنے دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اور جب آدمی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، اور یہ دائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کیوں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہے. اور جب دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ اصل میں ان کے اولاد، نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان کے اولاد میں سے جنت میں جائیں گے. تو جب ان کی طرف دیکھتے تو ہم آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ان لوگوں کی صورتیں ہیں جو جہنم میں جائیں گے. تو آدم علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے. اور ہم آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے ابا ہیں،
تو ابا کے ہونے کی وجہ سے ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میری یہ اولاد جنت میں داخل ہوگی اور میری یہ اولاد جہنم میں داخل ہوگی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں کئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں خطاب کرتے ہیں تو اس طرح خطاب کرتے ہیں، یا بنی آدم، کہ اے آدم کے بیٹوں، کہ آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں۔ تو جب تعارف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ پہلے آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچتے، دروازے پر کھٹکھٹ اور دستک دیتے، کھولا جاتا ہے دروازہ، تو وہاں دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات اور دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ اور جیسے کہ پچھلے ہفتے ہی ہم نے کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی خالہ ہوتی ہے، تو دونوں آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ یوسف علیہ السلام سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن، کہ اس رات یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی دی گئی تھی، بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل تھے۔ لیکن یہ بھی ایک بات یاد رکھنا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ چھپائی گئی تھی۔ اگر آپ کی اصل اور پورا خوبصورتی ظاہر کیا جاتا تو کوئی آنکھ طاقت نہ رکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اسی سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین میرے آنکھ نے کسی کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے کبھی جنا نہیں ہے۔ آپ پیدا کیے گئے ہیں ہر عیب سے پاک اور صاف، گویا کہ آپ ایسا پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے خود چاہا، کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا کہ آپ کس طرح پیدا ہونے چاہتے ہیں تو آپ یہی صفات بتا دیں۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کو آدھی خوبصورتی دی گئی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے اور ساتویں آسمان میں بھی کچھ انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ کون تھے؟ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔